نرم مزاجی دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہود کی ایک ٹولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئی اور کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، الف سین الف میم، السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ میں نے ان کی یہ بات سمجھی اور کہا علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت آئے اور لعنت بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذرا نرمی برتو، اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں نرم خوئی کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی بات نہیں سنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وعلیکم تم پر ہو کہا تھا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاقی اور وسعت ظرفی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور قوم یہود کے بغض، عناد اور خبث باطن پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بڑی پاکیزہ تھی۔ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا کان یقول لأحد عند المعتبہ ما له ترب جبینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان گالیاں دینے، لعنت کرنے اور فحش گوئی سے نا آشنا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی پر غصہ اور عتاب کا اظہار کرتے وقت زیادہ سے زیادہ یہ فرماتے اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ تریبہ جبینہ کے معنی ہے وہ منہ کے بل گرے اور اس کی پیشانی خاک آلود ہو، یعنی وہ محتاج اور تنگ دست ہو۔ عرب کے لوگ اس کلمے کو اس کے حقیقی معنی محتاجی اور تنگ دستی کی بد دعا دینا میں استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ گفتگو کے دوران یہ کلمہ اور اس طرح کے دو چار اور کلمے بھی ہیں بے ساختہ ان کی زبان پر آ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربوں کی طرح اس کلمے سے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیتے تھے، یہ کلمہ غیر ارادی طور پر آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فحش کلامی، گالی گلوچ اور لعنت کرنے سے اجتناب کریں۔